أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. اب حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے کام کیے تھے ان تمام کی تشریح اور خلاصہ اور اس کے بھید بیان فرمانے شروع فرمائے. کشتی والا بیان کیا، بچے کو قتل کرنے والا بیان کیا، اور تیسرا جو کام کیا تھا کہ جس بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، نبیوں کا حق مہمانی نہیں دیا، بغیر اجرت کے بغیر مزدوری کے ان کے مین راستے کی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا. اب اس کی حکمت اور اس کا بھید بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، کہ وہ جو دیوار میں نے سیدھی کر دی تھی محنت کر کے، یہ دو یتیم بچوں کی تھی. لغلامین یتیمین فی المدینہ، اس شہر کے دو یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ دو یتیم بچے تھے جن کے ماں باپ بڑے نیک تھے. خاص کر کے ان کے ابا کا ذکر ہے جو اللہ کے صالح بندے تھے، اللہ کے ولی بندے تھے، جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے خزانہ دیوار کے نیچے چھپا رکھا تھا کہ چھوٹے بچے ہیں، اگر ہم دنیا میں نہ رہیں تو ان کا یہ خزانہ یہ بستی والے خراب کر دیں گے. اور ویسے بھی بستی والوں کو تو آپ جان ہی چکے ہو کہ یہ کتنے بدتمیز تھے، کتنے کنجوس تھے. اگر ان کو اس خزانے کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ بھئی دو یتیم بچوں کا، چھوٹے بچوں کا خزانہ یہاں پر ہے، تو وہ اس خزانے کو لوٹ لیتے، وہ اس خزانے کو برباد کر دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جن کے ماں باپ نیک ہیں ان کے بچوں کے خزانے کی حفاظت کر دی جائے. مفسرین نے لکھا ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ان میں سے ایک کا نام اسرم تھا، دوسرے کا نام سریم تھا، اور ان بچوں کی ولایت جنہیں حاصل تھی، پرورش ماں باپ کے انتقال کے بعد، باپ کے نہ رہنے کے بعد جس کے پاس آتی تھی، اس پرورش کرنے والے کو بھی اس خزانے کے بارے میں معلوم نہیں تھا، کوئی اس سے واقف نہیں تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا. وہ خزانہ کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک روایت نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا خزانہ تھا، جس میں سونے چاندی کے سکے بھی تھے، اور کئی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سونے چاندی کی تختیاں بھی تھیں۔ ہمارے زمانے کی بسکٹ کہتے ہیں، تو سونے چاندی کی تختیاں بھی تھیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیاوی مال و دولت بھی تھی اور دینی مال و دولت یعنی علمی کتابوں کا خزانہ بھی تھا، جو ماں باپ نے اپنے اولاد کی دین کی اور اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے چھپا دیا تھا۔ یہ بستی والے بے دین ہیں، بستی والے بدتمیز ہیں، اگر ان کے سامنے یہ خزانہ اس وقت ظاہر کر دیا جائے، ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی دنیا بھی لے لیں گے اور جس سے دین حاصل ہوتا ہے اس کو بھی وہ برباد کر دیں گے۔ تو ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے سونا چاندی بھی چھپا رکھا تھا، اور ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے دینی خزانہ یعنی دینی علوم بھی چھپا رکھے تھے کتابوں کی شکل میں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس خزانے میں ایک سونے کی تختی تھی اور اس کے اوپر اس زمانے کے نبی کی یا حکمت کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور پھر بھی غمزدہ رہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر بھی دنیا کے حالات سے غمزدہ ہوتا ہے۔ تیسری سطر میں لکھا ہوا تھا کہ تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جن کا یہ ایمان ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ضرورت سے زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی فضول کی کوششیں کرتے ہیں۔ ضرورت کی کوششیں کرنا یہ تو دنیا کے اسباب میں سے ہے، یہ تو انسان کو اختیار کرنی چاہیے، اور اس کی تعلیم قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اپنی زندگی کے گزارے کے لیے اللہ کے فضل کو یعنی اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ حالانکہ اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں صرف انسان نہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ، جتنی بھی رینگنے والی چیزیں ہیں جو پیروں پر چلتی ہیں، جو بدن سے چلتی ہیں، جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، جو 4 پیروں پر چلتے ہیں، جو اس سے زیادہ پیروں پر چلتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ، دنیا میں جتنی بھی رینگنے والی چیزیں ہیں ان تمام کے رزق کی ذمہ داری میں نے لے رکھی ہے۔ اس کا تقاضا کیا تھا؟ بھائی کسی کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے اللہ پہنچا دیا کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ رزق کو میں نے کچھ شکلوں میں پھیلا رکھا ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، بس تمہیں اتنا ہی کرنا ہے کہ اس کی تلاش میں کوششیں کرنی ہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ طلب رزق الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ رزق حلال کو تلاش کرنا، حلال روزی کے لیے اسباب اختیار کرنا، یہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان فریضوں کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ تو ضروری اسباب کو اختیار کرنا اور رزق حلال کو تلاش کرنا اس کا تو حکم ہے، لیکن اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی تیسری سطر میں کہ تعجب ان لوگوں پر ہے جن کو یہ ایمان ہے کہ رزق اللہ دے گا جتنا میں نے لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ ضرورت سے زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق پھیلا رکھا ہے،
آپ کی محنت کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو اتنا دے کر ہی رہے گا، اور اگر آپ پورے دن رات تھکو گے تب بھی اللہ رب العالمین آپ کا دیا لکھا ہوا آپ کو اتنا ہی دے گا۔ تو تعجب ان لوگوں پر نہیں ہے جو رزق تلاش کرتے ہیں، تعجب ان لوگوں پر ہے جو ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ فضول کی کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اور اس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے سے سمجھایا کہ آدمی کے پاس ایک دکان ہوتی ہے، دوسرے کی فکر میں لگتا ہے، آدمی کے پاس ایک وادی ہوتی ہے، مال کی ایک باغ ہوتا ہے اور درختوں کا، وہ دوسری وادی کی فکر میں لگتا ہے، دو ہو جاتی ہیں تیسری کی فکر میں لگتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ اس کے پیٹ کو اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی، بس اس کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ اس کے بارے میں لکھا تھا یہ یتیم چھوٹے بھائیوں کے خزانے میں سونے کی تختی کے اوپر کہ تعجب ہے کہ ان کو ایمان ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، اس کے باوجود ضرورت سے زیادہ مشقت اٹھاتا ہے اور فضول کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھی سطر میں لکھا تھا کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جنہیں موت کا یقین ہے پھر بھی وہ خوش و خرم رہتے ہیں، پھر بھی بے پرواہ رہتے ہیں۔ پانچویں سطر میں لکھا تھا کہ تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جنہیں حساب کا یقین ہے اور آخرت کے پیش آنے کا یقین ہے، اس کے باوجود وہ غفلت سے زندگی گزارتے ہیں۔ اور چھٹی سطر میں لکھا تھا کہ تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو دنیا کے انقلابات نظر آتے ہیں، دنیا بدلتی بدلتی نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ دنیا پر مطمئن رہتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ کل جس کے پاس تھا آج اس کے پاس نہیں رہا، وہ جانتے ہیں کہ آج جس کے پاس نہیں ہے کل اس کے پاس آ جائے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جن کو روڈ پٹی دیکھا ہے ان کو کروڑ پتی بنتے دیکھا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جو کروڑ پتی تھے ان کو روڈ پر آتے دیکھا ہے۔ وہ دنیا کے انقلابات کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، اس کے باوجود دنیا پر مطمئن رہتے ہیں۔ تعجب ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ یہ حکمت کی باتیں اور عبرت کی باتیں یہ دو یتیم بھائیوں کے خزانے میں ایک سونے کی تختی کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سونے کے خزانے میں ایک تختی کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ایک تختی کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، یعنی یہ ممکن ہے کہ یہ پچھلے زمانے کے نبیوں میں سے کسی کا دیا ہوا خزانہ ہو، کیونکہ آگے آئے گا کہ یہ ان کی سات پشتوں سے چلی آ رہی باتیں تھیں ان بھائیوں کے خزانے کی، تو نبیوں کی حکمت کی باتیں اس میں سے پیارے آقا علیہ السلام کی آمد اور آقا علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو لکھا گیا ہو، اس میں کہ سونے کے خزانے میں ایک تختی کے اوپر، جیسے اگلے نبیوں کی ساری جن نبیوں کو کتاب دی گئی سب کو یہ بات سنائی گئی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ساری کتابوں میں یہ باتیں تھیں، سب نے اس بات کی بشارت دی، تو اس میں یہ کریمہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک طرف کریمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور اس کی دوسری طرف یہ لکھا ہوا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے ہی خیر و شر کو بنایا ہے اور میں جسے خوش کرنا چاہتا ہوں میں اسے خیر عطا کر دیتا ہوں،
اور جس سے میں خوش ہوتا ہوں اس کو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیتا ہوں۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کو شر عطا کی جائے اور جو دنیا میں شر کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ حکمت کی بات بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ یہ خزانہ تھا ان بھائیوں کا جو اس دیوار کے نیچے ان کے ابا نے چھپا رکھا تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور یہ جو خزانے چھپانے والے ان کے ابا تھے، یہ ابا بڑے نیک تھے، بڑے نیکوکار آدمی تھے۔ اب یہ ان کے ابا تھے حقیقی معنی میں، یا ان کی پشتوں میں سے کسی نے یہ خزانہ چھپایا تھا؟ مفسرین سے دونوں طرح کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ان کے ابا تھے جو بڑے نیکوکار تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے متقی تھے، ان کا نام کاشح تھا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کے ابا نہیں تھے، یہ ان کے دادا تھے، وہ بھی 7ویں پشت کے دادا۔ اور چونکہ دادا کو بھی عربی میں ابا کہہ دیا جاتا ہے، جیسے پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں ابا سے مراد دادا ہے، اور دادا کس طریقے سے ہوئی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے واسطے سے یہ دادا ابا ہوئی۔ تو عربی میں دادا کو بھی ابا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 7ویں پشت کے دادا تھے جنہوں نے اس خزانے کو اس طریقے سے چھپا رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین ان کی نسلوں میں جس کو جس طریقے سے ضرورت پڑتی جاتی ہوگی اسے اس خزانے کو بتا دیا کرتے ہوں گے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی نکالتے ہوں گے، اور بس۔ تو اس طریقے سے یہ خزانہ یہ 7ویں نسل میں ان پوتوں کے پاس پہنچا، یہ ان کا خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ ارادہ فرمایا کہ ابھی اس خزانے کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اگر ابھی یہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا تو یہ بستی والے اس خزانے کو لوٹ لیں گے یا چوری ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے حکم فرمایا، فیصلہ فرمایا، ارادہ فرمایا کہ ان یبلغا اشدہما، کہ وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، اشدہما، وہ پوری نوجوانی کی عمر کو پہنچ جائیں۔ دیکھیے یہاں بلوغت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ کبھی آدمی بالغ ہو جاتا ہے 15 سال کی عمر میں، بچیاں ہوتی ہیں 9-12 سال کی عمر میں، اب بالغ ہونے کے بعد بھی ابھی وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا، اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ اپنے خزانے کی حفاظت کر سکیں یا باپ کی وراثت کو سنبھال سکیں۔ اس کے لیے ایک بڑی عمر چاہیے، اس کے لیے سوجھ بوجھ چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بلوغت پر اس کو ظاہر کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا، فیصلہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یبلغا اشدہما، کہ وہ مکمل نوجوان ہو جائیں، اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنے طاقتور ہو جائیں کہ وہ بس اپنے خزانے کی خود حفاظت کر سکیں۔ 14-15 سال کی عمر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سمجھ بوجھ کی عمر کا ذکر ہے، اور یہ عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ 25 سال کی عمر ہے، کہ آدمی یہ اس عمر میں طاقتور بھی ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ بوجھ بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اسے 40 سال کی عمر بیان فرمایا ہے، جیسے
علامہ بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قرآن الکریم کی آیت بھی بیان فرمائی ہے کہ وَبَلَغَ 40 سَنَةً کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں آدمی کی سوجھ بوجھ بھی ہوتی ہے اور آدمی کا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں طاقت اور سوجھ بوجھ، اور 40 سال کی عمر میں طاقت، سوجھ بوجھ اور انوبھو، تجربہ، یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی طاقتور ہوتا ہے لیکن سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، پھر وہ خزانہ لٹا دیتا ہے۔ اور بعض لوگ طاقتور بھی ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ بھی ہوتی ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی، انوبھو نہیں ہوتا، ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، تو وہ کام اچھا کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں اس کو گھاٹا چلا جاتا ہے۔ اگر ابھی ہم نے 25-30 سال کے بچے کو زمینیں، پراپرٹی وغیرہ ان کے حوالے کر دی، اب وہ کیا سوچے گا موجودہ زمانے کے حساب سے کہ میں اس کو بیچ کر یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، تو وہ خزانہ لٹا دے گا۔ اس کی سوچ اچھی ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ پھر میری پیچھے کی زندگی، میرے بعد میری نسل کی زندگی میرے اس فیصلے کی وجہ سے محتاج بھی ہو سکتی ہے۔ تو صرف سوجھ بوجھ پر کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ انوبھو، تجربہ یہ بھی ہو۔ یہ 40 سال کی عمر میں آدمی جب حالات دیکھ لیتا ہے، واقعات دیکھ لیتا ہے، دنیا کا اتار چڑھاؤ دیکھ لیتا ہے، اب اس میں طاقت، سوجھ بوجھ اور اس میں تجربہ بھی آ جاتا ہے، انوبھو بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ مکمل طاقت، سوجھ بوجھ اور تجربے کی عمر کو پہنچ جائے کہ جس کے بعد اس کا یہ خزانہ جیسے ان کی نسلوں میں، ان کی پشتوں میں محفوظ رہا، اب ان کی نسلوں میں بھی محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ جب یہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے، یستخرج کنزہما، پھر وہ اپنے خزانے کو اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باپ کی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کی اولاد کی اچھی زندگی کے لیے خزانے کو بستی والوں سے بچا کر رکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے باپ کی نیکی کی وجہ سے مہربانی فرمائی۔ روایت نقل کرتے ہیں کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے یتیم بچوں کی حفاظت فرمائی۔ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک باپ کی نیکی کی وجہ سے، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کی اولاد اور پورے کنبے اور خاندان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہمسایوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اس کی نسلوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک آدمی کی پرہیزگاری کی وجہ سے 7 نسلوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کی 7 نسلیں نیکیاں کی تھی دادا نے، کھایا پوتوں نے، پھر ان کی اولاد نے، پھر ان کی اولاد نے، 7 نسلوں تک کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما لیتا ہے۔ بلکہ توریت میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک آدمی کی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین 7 صدیوں تک کی اس کی نسلوں اور اس کی قوم کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور آگے ایک اور عبرت کی بات لکھی ہے کہ ایک آدمی کے گناہوں کی نحوست کی وجہ اللہ رب العالمین اس کی 7 نسلوں، اس کی 7 صدیوں تک اس کی پیڑھیوں اور اس کی نسلوں اور اس کی قوم میں نحوست کو چلاتا ہے۔ معلوم ہوا
انسان کی نیکیوں کا بہت بڑا صلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر اولاد کی زندگی پر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے اولاد کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی نسلوں میں مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے بال بچے، اس کی اولاد دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی مہربانی کو حاصل کرتی ہے۔ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے بال بچوں کی دنیا بھی سنورتی ہے، اور اس کے بال بچوں کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ ایک روایت میں لکھا ہے، ایک تفسیر میں، کہ نیک آدمی کی رفاقت، نیک آدمی کی صحبت، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین ساتھ میں رہنے والوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے اپنی اولاد کا خیال آتا ہے تو میں نماز کو اور بڑھا دیتا ہوں، کیونکہ میری نماز کے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین میری اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نماز زیادہ پڑھتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری اولاد پر مہربان ہوتا ہے۔ میں نماز زیادہ پڑھتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین میری اولادوں کے اوپر رحمتیں برساتا ہے۔ اس لیے جب مجھے خیال آتا ہے تو میں نماز کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ ماں باپ کی نیکیوں کا اولاد کی زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ ماں باپ کی پرہیزگاری کا اولاد کی زندگیوں میں بہت بڑا دخل ہے۔ اس کی وجہ سے اولاد کی صرف دنیا نہیں سنورتی، ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اولاد کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت عطا کرے گا۔ ماں باپ بہت نیک تھے، وہ ایمان میں مضبوط تھے، اعمال میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، پرہیزگار بہت زیادہ تھے، تو ان کے ایمان، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچے درجے عطا کرے گا۔ اولاد اتبعتهم ذریتهم، اولاد نے بھی ماں باپ کی پیروی کی، انہوں نے بھی نیک عمل کیے، لیکن ماں باپ سے کم کیے، ماں باپ سے تھوڑے کیے، تو ان کے نیک اعمال کے مطابق ان کا درجہ جنت میں ماں باپ کے مقابلے میں اگر تھوڑا نیچا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اولاد کو ماں باپ سے جدا کیا جائے، ماں باپ کو اولاد سے جدا کیا جائے۔ ہر کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ رہوں، اولاد اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں۔ یہ تو ہمارے زمانے کا بدلا ہوا مزاج ہے، جو اولادیں اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ رہی ہیں، جو اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ محبتیں کم کر رہی ہیں۔ یہ تو ہمارے زمانے کا ایک فتنہ ہے کہ اولاد نے ماں باپ کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دیا۔ باقی اصل حقیقت یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ کے بغیر چین ہی نہیں آتا، ان کا دل تڑپ جاتا ہے ماں باپ کے بغیر، اور ماں باپ تو ہے ہی اولاد کی چاہ میں دیوانے۔ تو دنیا میں بھی عامتاً یہ حالت ہوتی ہے۔ اب جنت میں ماں باپ کا درجہ اونچا ہو گیا، اولاد کی نیکیاں کم تھی، ان کا درجہ نیچا ہو گیا۔ اب ماں باپ کو اولاد کی طلب، اولاد کو ماں باپ سے ملنا، دونوں کو اپنی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ اس کے ماں باپ بڑے پرہیزگار تھے، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ماں باپ کو تو نیچے لا نہیں سکتے جنت میں، ان کی اولاد کو درجے بلند کر کے ماں باپ تک پہنچا دیں گے۔ اب سوچئے ماں باپ کا اپنی اولاد پر کتنا احسان ہے،
اور نیک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی خیر کا ذریعہ بنتی ہیں، نیک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں کہ دنیا تو ملی ہی ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے اولاد کے درجات کو جنت میں بھی بلند کر دیا، اولاد کے درجات کو جنت میں بھی بلند کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ماں باپ کو اپنی زندگی بنانی چاہیے نیکیوں والی، اور اولاد کو چاہیے کہ جس ماں باپ کے طفیل میں وہ اتنی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ماں باپ کے ہر عمل کا اثر اس کی اولاد پر پڑتا ہے، ہر عمل کا اثر، نیک عمل کا اثر نیک پڑتا ہے اور برے عمل کا اثر برا پڑتا ہے۔ ہم ساری کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اولیاء کرام کے قصوں کو پڑھیں گے تو ان کی زندگی کو بنانے میں ان کے ماں باپ یا ابا نہیں ہیں تو ان کی ماں کی نیکیوں کا بڑا اثر رہا ہے۔ بزرگوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کی زندگی میں ان کی اماں کی نیکیوں کا اثر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کی پرورش میں ان کی ماں کا اثر ہے۔ ابا تو تھے نہیں، یتیم تھے، ماں بڑی پرہیزگار تھی، ماں نے سوچا میں اسے پڑھاؤں، میں اسے دکھاؤں، بڑا بناؤں۔ استاد کے پاس گئی، میرا بیٹا آپ کے حوالے، جب تک اس میں کمال پیدا نہ ہو جائے اسے چھٹی نہیں دینا۔ بیٹے کو طلب پیدا ہوئی، بڑے دن گزر گئے، ماں کی خبر لے لوں، دیکھ کر چلاؤں گا۔ اجازت لی اور دروازہ کھٹکھٹایا، ماں سے کہتا ہے بیٹا آیا ہے حسن؟ کہا نہیں، تیرا بیٹا تو نہیں آ سکتا۔ ماں اندر رو رہی ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتی۔ یہ بچہ روتا ہوا پھر استاد کے پاس چلا جاتا ہے، اب تو اسی وقت گھر جانا ہے جب تک کہ مجھ میں کمال پیدا نہ ہو جائے، تب تک جانا نہیں۔ یہ جب کمال پیدا کر کے آتے ہیں پھر یہی بنتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بننے کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ امام غزالی علم میں بڑے ہوئے، ان کے بھائی یہ طریقت میں بڑے ہوئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ امامت کرواتے ہیں، بھائی طریقت میں بڑے ہوئے، اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، بیٹے نے شکایت کر دی، اماں یہ نماز نہیں پڑھتے میرے پیچھے۔ سارے لوگ دور دور سے آتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنا۔ بیٹے نے اماں کی بات مان لی، دوسرے بھائی نے ہاں ٹھیک ہے، پھر اس نے درمیان میں نماز چھوڑ دی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ پھر شکایت فرماتے ہیں، اماں جان بالکل نہیں آتے تھے تو ٹھیک تھا، اب درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے، وہ تو اس سے بھی برا ہوا، میری کتنی کڑکڑی ہو گئی اس کی وجہ سے۔ اماں جان نے پوچھا بھائی کیوں تو نے درمیان میں نماز چھوڑ دی؟ کہا اماں جان یہ بھائی غزالی یہ مصلی پر کھڑے ہو کر یہ مسئلہ سوچ رہے تھے، قرآن الکریم کی آیات کو پڑھتے ہوئے، اللہ کو سوچنا چاہیے۔ تو ماں نے دونوں کو جمع فرمایا اور دونوں بیٹوں سے فرمایا بھائی نہ تو نے اچھا کیا بیٹا، اور دوسرے طریقت والے بیٹے سے کہا بیٹا تو نے بھی تو اچھا نہیں کیا، تیرا دھیان بھی تو اللہ کی طرف نہیں تھا، تو بھی تو اپنے بھائی کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ اب دونوں کو سمجھ میں آیا دونوں باتیں غلط۔ ایک ماں اپنے بچوں کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ ماں نے اس وقت ہمیں تربیت فرمائی، یہی بڑے ہو کر بنے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ، یہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، غزالی، حسن بصری، بختیار کاکی رحمہم اللہ تعالی جیسے اولیاء ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر ان کی اولاد پر ضرور پڑتا ہی ہے،
ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، جیسے نیکیوں کا اثر ایسی برائی کا اثر۔ ان کی جو اولاد تھی اس میں بیٹے تھے، اب ساری اولاد بہت نیک، بہت پرہیزگار۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ ان کے گھر پر آئے اور ان کے اولاد کو دیکھا، ساری اولاد بہت نیک، لیکن ان میں سے ایک بیٹا بہت شرارتی۔ اب اس بزرگ کو خیال آیا کہ اتنے بڑے اللہ والے، ان کی ساری اولاد اتنی نیک، اور ان میں یہ ایک بیٹا، یہ ایسا کس طریقے سے ہو گیا؟ اتنے اچھے گھرانے میں ایسا تو ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ والے سے پوچھ لیا کہ استاد امام، لیکن ایک سوال ہے، آپ اتنے بڑے اللہ والے، ہم آپ کے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے، آپ کی ساری اولاد اتنی نیک ہے، آپ کا یہ بیٹا ایسا کیوں؟ شرارت میں نمبر 1۔ انہوں نے کہا دراصل اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، دراصل اس میں میری غلطی ہے۔ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے، آپ کی غلطی آپ کے بیٹے کے شرارتی ہونے میں؟ کہا ہاں، دراصل میں ہوا ہے کہ ایک مرتبہ شاہی گھرانے کی عورتوں نے کچھ کھانا پکایا تھا، اور جیسے ہم دعوتیں کرتے ہیں تو اڑوس پڑوس میں بھی کھانا پہنچا دیا کرتے ہیں، کہاں ان عورتوں نے کھانا پکایا، انہوں نے یہ کھانا ہمارے گھر پر بھی بھیج دیا۔ میری عادت یہ تھی کہ میں ایک شبہے والا، شک والا لقمہ بھی کھاتا نہیں تھا، لیکن جس دن یہ کھانا میرے گھر پر آیا تو اس وقت میں بھوک کے دن چل رہے تھے، کھانا گھر پر تھا نہیں، بس یہی کھانا تھا جو ہمارے پاس پہنچا تھا۔ پہلی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا کہ میں نے اس کھانے کو بغیر تحقیق کے کھا لیا، بغیر تحقیق کے کھا لیا۔ بس اس دن سے میری بیوی کو حمل ٹھہرا اور ان سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ یہ سارے بچوں میں یہ بچہ اس وجہ سے شرارتی بنا۔ میں نے کھانے کی تحقیق نہیں کی۔ ماں باپ کی ہر چیز کا اثر، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں ان کی اولاد ایسی ہوتی ہے، جیسے یہ بزرگوں کے قصے ہم سنتے ہیں، اور ایک غلطی جس کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن الکریم کی ان آیات سے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ ہم نے اتنا زیادہ بھلائی کا معاملہ اس لیے فرمایا کہ ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ دیکھیے یہاں ہم سب کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، میں کیا، آپ کیا، دنیا میں کوئی بھی کیا، بلکہ میں انسانوں سے آگے اگر جانوروں کی مثال دوں، ہر ایک کو اس بات کی چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد کو اچھی زندگی ملے۔ انسان تو انسان، ایک جانور بھی اپنی اولاد کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مرغی ویسے ہم کاٹ کر کھا جاتے ہیں، لیکن جب وہ انڈے میں سے بچے نکالیں، آپ اس کے بچے کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، وہ بھی آپ کو چونچ مارے گی، حالانکہ وہ کمزور ہے طاقت میں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کی حفاظت کی کوشش کرے گی۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اپنی اولاد کی بہتری، ان کے لیے اچھی زندگی کی فکر ہوتی ہے۔ شریعت نے قرآن الکریم میں اس کا بہترین راستہ بتا دیا کہ تم تو چاہتے ہی ہو اپنی اولاد کے لیے بہتر زندگی، اس کے مال کی حفاظت، اس کی زندگی کی حفاظت۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ خود نیک بن جاؤ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک بن جاؤ۔ جیسے ہم نے ان بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی، ہم تمہاری اولاد کے مال کی بھی حفاظت کریں گے۔ جیسے ہم نے ان بچوں پر مہربانی فرمائی، ایسے ہم تم پر بھی مہربانی فرمائیں گے۔ جیسے ہم نے ان بچوں کی حفاظت فرمائی، ایسے ہم تمہارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اصل میں ہمارے اندر پیدا کرنے کی چیز ہے، نیکیاں اور صلاح اپنے اندر پیدا کریں، پھر دیکھیے اولاد میں کیسی خوشحالی آتی ہے، پریشانی آئے گی ہی نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ماں باپ اس کی زندگی کے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے لیے اتنی خیر کا سبب بنتے ہیں
کہ اس کی وجہ سے اللہ تجھے مال دے رہا ہے، تیری حفاظت کر رہا ہے، تیری جنت بنا رہا ہے، تیرے درجات کو جنت میں بلند کر رہا ہے. جو ماں باپ اس کے لیے اتنی خیر کا ذریعہ بن رہے ہیں، اولاد کو بھی چاہیے کہ اس ماں باپ کی قدر کر لیں. اللہ نے انہیں بڑی خیر کا ذریعہ بنایا ہے. دیکھیے جس طریقے سے ہمارے گھر میں نل بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن پانی ایک ٹنکی سے آتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں لیکن ان تمام کی ٹنکی ماں باپ ہیں. جیسے ٹنکی میں پانی ہوگا نل میں آئے گا، ایسے ہی ماں باپ کی قدردانی ہوگی تو زندگی میں خیر آئے گی، زندگی میں بلائی وجود میں آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے ماں باپ، ان کی قدر کر رہے ہیں. مفسرین نے یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے کہ نیکیوں کا اثر، ماں باپ کی نیکیوں کا اثر جیسے اولاد کی زندگی پر پڑتا ہے، ان کی زندگی بہتر بنتی ہے. یہ نیکیاں اور نیک لوگ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک ماں باپ کی وجہ سے، ایک باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت کر لیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک بزرگ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ایک نیکوکار بندے کی وجہ سے، ایک پرہیزگار کی وجہ سے، ایک ولی کی وجہ سے پوری بستی کی حفاظت کر لیا کرتا ہے. بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بستیوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ بزرگان دین، یہ اولیاء کرام، ان کی قدر کریں. ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین بستیوں کو امان دیتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، بلکہ اس سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ تعالیٰ اس بستی کو عذاب نہیں دے گا اے نبی کی جس میں آپ موجود ہیں. نبی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کبھی کسی بستی کو برباد نہیں کرتا. ایسے ہی نبی کو ماننے والے، محبت کرنے والے، عشق کرنے والے بزرگوں اور ولی کامل کی موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ بستیوں کو برباد نہیں کرتا. اس پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے رہنے والے، اس وقت کا عراق کا شہر، اور بزرگی میں مثال نہیں، ولایت میں آپ کے مثال نہیں، علم میں آپ کے مثال نہیں، بڑے صوفی، بڑے امام ہیں وقت کے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ. یہ فرمایا کرتے تھے جب زندہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری حیات کی وجہ سے اس شہر کو امان دے رکھا ہے، اس شہر کو محفوظ رکھا ہے، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے سکون دے رکھا ہے. جب علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رحمت میں جا پہنچے، اس دار فانی کو رخصت کیا، اس وقت میں کفار دیلم نے دریائے نجلا کو پار کر کے بغداد کے اوپر حملہ کر دیا، اور جو بغداد آج تک محفوظ تھا، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رحمت میں پہنچے، وہ کافر نے حملہ کیا اور بغداد شہر کو اپنے اوپر اپنے قابو میں لے لیا. اس وقت میں بغداد والے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، دو مصیبتیں ایک ساتھ ہمارے اوپر آ گئی کہ ادھر علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسی نعمت، جیسی رحمت اللہ کی رحمت میں چلی گئی، اور ایک طرف وہ گئے، دوسری طرف اس کافر نے ہمارے شہر کے اوپر قبضہ کر لیا. معلوم ہوا اللہ کے نیک بندے بڑی نعمت ہیں. اسی وجہ سے علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی، علماء اور صلحاء کی نیک اولاد کی قدر کرو اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. دیکھو نیک اولاد کی بات ہے، علماء صلحاء اللہ کے نیک بندوں کی اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں امن دیتا ہے،
اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرتا ہے. جیسے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ کی وجہ سے اللہ پورے شہر کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ ہمیں یہ قدردانی نصیب فرمائے. ہاں پھر جن کے گھرانے میں نیکیاں اور صلاح نہیں ہیں، پھر وہ خود اپنی قدر نہیں کرتے تو پھر دوسروں سے کیسے قدر پائیں گے؟ لیکن جو نیک ہیں، جن کی اولاد بھی نیک ہیں، ان کے ساتھ شفقت کا اور قدردانی کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ تصریح بیان کرنے کے بعد اب خضر علیہ السلام کہنے لگے رحمتاً من ربک، اے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، یہ کچھ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا ہے. رحمتاً من ربک وما فعلته عن امری ذلك تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ ان چیزوں کا خلاصہ ہے جس کو دیکھ کر آپ برداشت نہیں کر سکے، یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب اس کے بعد دونوں جدا ہوئے. جدائی سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں آپ سے جو کچھ بھی سیکھا ہے، کچھ سیکھ کر جدا ہو رہا ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، علم کو بیان کرنے کے لیے حاصل مت کرو، علم کو عمل کے واسطے حاصل کرو. یہ نصیحت فرمائی. علم اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، علم اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کو جھٹایا جائے کہ میں نے سیکھ لیا، اب میں کسی سے بھی بحث کروں گا، آ جاؤ جس کو بھی میرا مقابلہ کرنا ہو. علم اس لیے نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ علم اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. مفسرین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ان ساری تفسیر سے حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کبھی آدمی کو اپنے علم پر یا اللہ جو نعمت ہے اس کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. یا ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کبھی اگر کوئی چیز ہمیں پسند نہ آئے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے، کبھی کوئی بات کسی کی، تو فوراً اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر جب وہ بیان کرنے والا کوئی متقی اور پرہیزگار ہو اور وہ بات اس کی ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، اس کا کام ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، تو فوراً اس پر انکار نہیں کرنا چاہیے. کیا پتا اس میں کوئی ایسی حکمت ہو جس سے ہم واقف نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی بات تو فرمائی گئی، سکھائی گئی کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بات، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتی تو ٹھیک ہے، فوراً اس پر انکار نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو بات بالکل اور جو کام صاف صاف شریعت کے خلاف ہو پھر ہم اس پر ذرا ٹوک سکتے ہیں، لیکن اس وقت ٹوک سکتے ہیں جب اس کا حکم ہمیں معلوم ہو. اس قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے معلم کا ادب کرنا چاہیے. اس قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنی بات چیت میں تہذیب کا لہجہ اختیار کرنا چاہیے. اس بات میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی کے قصور کے اوپر، کسی کی خطا کے اوپر، کسی کی بھول کے اوپر اسے متنبہ بھی کرنا چاہیے، اسے آگاہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنی بھول کو قبول کر لیں تو پھر اسے معاف بھی کر دینا چاہیے. جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے متنبہ بھی فرمایا، ساتھ ہی ساتھ میں معاف بھی فرما دیا، کوئی گرفت اور کوئی پکڑ نہیں فرمائی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی. اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی. دیکھو 3 چیزیں ہوئی تھی. پہلی چیز کہ کشتی کو توڑ دیا تھا، دوسری چیز بچے کو قتل کر دیا تھا، اور تیسری چیز بغیر اجرت کے دیوار کو سیدھا کر دیا تھا. اب اس سے اللہ رب العالمین سے
اب اللہ رب العالمین سے بندوں کو کیسے مانگنا چاہیے اور یہاں پر کیا ادب اختیار کرنا چاہیے، ان 3 موقعوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا۔ دیکھو پہلی بات تھی کشتی کو توڑ دینا، اس میں شر غالب تھا، برائی ہی برائی نظر آ رہی تھی، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس وقت میں کیا فرمایا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، ساری نسبت اپنی طرف کی کہ میں نے چاہا، حالانکہ حکم اللہ کی طرف سے تھا لیکن نسبت اپنی طرف فرمائی، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا۔ یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، لیکن جب بیماری کو بیان کرنے کی نسبت آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی۔ یہ ایک ادب سیکھنے کو ملا کہ دنیا میں انفرادی طور پر کچھ شر معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ کے فیصلوں میں کوئی چیز شر والی نہیں ہوتی، اس لیے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ اللہ تیرا ہو گئی نہ بھائی نہ، کسی کا انتقال ہو گیا اللہ کیا ہے کیا ماری نہیں کھو، ہم اللہ کو ایسا نہیں کہہ سکتے، حالانکہ موت دینے والا کون، اللہ ہے۔ اب اس کے اس فیصلے میں وہ کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں شر غالب تھا، کشتی کو توڑنے میں اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اردت ان اعیبها۔ اب جو دوسرا قصہ تھا کہ بچے کو قتل کرنا اور اولاد کا دینا، اب بچے کو قتل کرنا ایک شر کی بات ہے، اولاد کا دینا بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، اردنا یعنی دونوں کے لیے شے کا استعمال فرمایا کہ بھئی بچے کو مارنا میری طرف اور اولاد دینا اللہ کی طرف۔ اب یہ جو تیسرا معاملہ تھا اس میں خیر ہی خیر ہے، بچوں کی حفاظت، بچوں کے مال کی حفاظت، ماں باپ کی نیکیوں کا صلہ ان کی اولاد کو، یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے ساری نسبت اللہ کی طرف کر دی، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، ساری نسبت اللہ کی طرف فرمائی۔ اس سے ایک ادب معلوم ہوا کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، ہمیں اللہ سے مانگنے میں بھی اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر پھر آخر میں مفسرین نے ایک اور مرتبہ وہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت خضر علیہ السلام زندہ رہے یا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دیکھیں وہ مسئلہ تو ہم سن چکے ہیں اور اس میں جو فیصلہ ہیں وہ بھی ہم سن چکے ہیں، لیکن بہت سے بزرگوں کے ایسے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے، حضرت ابو بکر کا ایک قصہ ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا، ایک قصہ ایسا بھی ہے اور کئی بزرگوں کے قصے ہیں۔ تو پھر ایک طرف تو وہ ہیں قرآن کی آیتیں جو مسئلہ ہم نے شروعات میں بیان کیا تھا کہ بھئی جو گزر گئے سو گزر گئے، حیات ابدی کسی کو حاصل نہیں ہے، ہمیشہ کا زندہ رہنا دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے، ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اور پھر ایک طرف یہ قصے، تو اس کا جواب یہاں پر ایک اور مرتبہ مفسرین نے لکھا ہے، معرفت القرآن میں ہے، تفسیر مظہری میں ہے، کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جب اس مسئلے میں غور و فکر کیا تو ایک مرتبہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے اس مسئلے کو حل کرنے کی دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان کے اوپر کچھ چیزیں کھولی، انہی عالم ارواح میں، عالم مثالی میں مراقبے کی حالت میں حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھ لیا کہ خضر یہ تمہارے بارے میں یہ باتیں بھی ہیں، یہ باتیں بھی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک کا وقت متعین ہے، یہ سب کیا ہے خضر؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو
میں اور اللہ کا ایک اور نیک بندہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام. ہم تو حضرت الیاس کے بارے میں بھی دنیا کی موت کا ذکر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اٹھا لیے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے آسمانوں پر ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا میں اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دنیا میں ظاہراً موجود نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو ایسا طاقتور بنایا ہے کہ ہم انسانی جسم کے اوپر لباس پہن کر آتے ہیں. اس وقت ہمیں جب کوئی جنگل میں بھٹک جاتا ہے اس کو راستہ بتاتے ہیں, جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم اس کی مدد کرتے ہیں, اور ہم جب کسی کو کوئی چیز یعنی علم کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو علم لدنی القا کرتے ہیں. اس سے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ دنیا میں ان کا موجود نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا, اور اس طریقے سے لوگوں کی ملاقات کرنا تو یہ ملاقات حقیقی ملاقات نہیں ہوتی, عالم مثالی کی ملاقات ہوتی ہے جو ایک جسمانی شکل میں لباس پہن کر وہ آتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کے معین اور مددگار ہوتے ہیں. یہ قصہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کا ختم ہو رہا تھا, اس لیے کچھ پورا ہی بیان کر دیا ہے, تب کچھ بات رہ جاتی. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ اور قیامت کی ایک نشانی یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر آئندہ آیات میں ہے. انشاءاللہ آئندہ کل اس کو بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله إله العالمين صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. رب کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن خیر و برکت کا تجھ سے سوال کیا ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو وہ عطا فرما. جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.